جی السلام علیکم، احسن نقوی عرض کر رہا ہوں۔ آج کی کہانی بنگال میں پڑھنے والے ایک دردناک قحط کی کہانی ہے، جس کا سبب کوئی قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ خود انسان تھے۔ یہ واقعہ ہے 1942 یعنی 1942 کا، اور اس کہانی کو اپنے خوبصورت انداز میں سنانے والے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب۔ یہ کہانی میں آپ کو قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامہ سے سناؤں گا۔ یہ کہانی ہے انسانوں کو اپنی غرض کے لیے غربت کی تاریکی میں دھکیل دینے کی، اور اس کے نتیجے میں انسانوں پہ گزرنے والے بدترین حالات سے انسانوں کے گزرنے کی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ 1939 سے 1945 تک یعنی 1945 تک دوسری جنگ عظیم چلتی رہی۔ 1942 یعنی 1942 میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جاپان انڈیا پہ حملہ کر دے گا۔ انگریز حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کے اناج پر بھی جاپانیوں کا قبضہ ہو، اس لیے انہوں نے ایسے انتظامات کیے کہ سارا اناج تاجروں اور منافع خوروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور بنگال میں بدترین غربت پھیل گئی۔ اناج کی اور پیسوں کی کمی ہو گئی، اور قحط ایسا عام ہوا کہ انسان مرنے لگے۔ انہی حالات میں قدرت اللہ شہاب انڈین سول سروس کے افسر کے طور پہ بنگال میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے بنگال اور کلکتہ میں جو دیکھا اسے اپنے پر اثر الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو آئیے یہ کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت چاول پروکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا، اسے مقامی زمینداروں، بنیوں اور امیر لوگوں نے دھوس دھاندلی یا لالچ کے زور سے خرید کر اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے، اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں غریب دیہاتیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، پھر وہ درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی۔ آدمیوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں، عورتوں کی چھاتیاں سوکھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں، بچوں کی پسلیاں توڑ مڑ کر اندر گھس گئیں، اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔ اس حالت میں وہ گھبرا کر اپنی ویران جھوپڑیوں سے باہر نکل آتے تھے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے، ان کے پیچھے ایک جہان تھا جو امٹتا چلا آ رہا تھا۔ ان میں بچے تھے جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے، بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے، عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے، لیکن جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے، جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے، اور ایک آسودہ منزل کا مقناطیس لوہ چون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا۔ ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا، جہاں اونچے مکان ہیں، رنگ برنگی دکانیں، موٹے سیٹ، جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے، بلیاں دودھ پیتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں۔ وہاں چاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اسی ایک امید کا سہارا لیے چلتے رہے۔ ان کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں میں اور سڑکوں پر چاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھے تھے، جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رس سے باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ قدم پر گرتے تھے،
اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا ہجوم چمچما اٹھتا تھا۔ امیدوں کا ہجوم ہی نہیں، کلکتہ کی چمکیلی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے ہجوم ہی ہجوم تھے، جو سیلاب کے ریلے کی طرح ہر لمحہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ او ماں چاول، او بابا چاول، او بابو چاول، او دادا چاول۔ لیکن ماں کہاں تھی؟ بابا کہاں تھے؟ اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے؟ یہاں تو دروازوں پہ دربان تھے، سڑکوں پر موٹریں اور سپاہی۔ یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے، اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔ وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گوبھی کے پتوں کو نکال نکال کر کھاتے تھے۔ وہ گندگی کے ڈھیروں کو کریت کریت کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کارپوریشن کی کوڑے کرکٹ والی گاڑیوں پر چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی، اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تاکہ سڑک پر چلنے والے سبک رفتار ٹریفک کی آمد رفت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہاوڑا برج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ اس طویل پل کے دونوں جانب بے شمار مائیں اپنے سہمے ہوئے کمسن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید لے یا مفت میں ہی اپنے ساتھ لے جائے۔ کبھی کوئی ماں اپنے لخت جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے غراب سے دریائے ہگلی میں پھینک دیتی تھی۔ کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ ہگلی میں بجرے اور اسٹیمر خرامہ چلتے رہتے تھے۔ پل پر دونوں جانب تیز رفتار ٹریفک رواں دواں رہتا تھا اور برٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر و عافیت سے گزر جاتی تھی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر لیجئے، اس کو شیئر کر لیجئے اور ان کہانیوں کو سمجھیں۔ ان میں سب میں سبق موجود ہے۔ یہ سب انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔